دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جب آپ دعا کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے گئے ہو؟ یا کبھی کسی کو دیکھا ہو جو رات کے سناٹے میں اپنے رب سے بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ سو گیا ہو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جب رات کے سناٹے میں دن بھر کی سختیوں کے بعد بستر پر لیٹ کر جب آنکھیں بند کرتے ہو، نہ کوئی شورگل ہے اور نہ کوئی آواز، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جج کرنے والا نہیں، اور آپ کا دل آستگی سے سرگوشی کرتا ہے، یا اللہ تو اس لمحے کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی بلند آواز، اور نہ کوئی خاص مقام، بس آپ ہیں، آپ کا رب ہے، اور دل کی ایک گہری پکار۔ کیا واقعی وہ سنتا ہے؟ کیا بستر پر لیٹ کر دعا کرنا جائز ہے، یا یہ صرف ہماری ایک سستی ہے؟ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو کب سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ دوستو، آج ہم ان 4 نشانیوں پر بات کریں گے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اللہ ان کو کون سی روحانی طاقت عطا کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ دوستو، دنیا والوں کو یہ صرف تھکن لگتی ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں یہ لمحہ ایک گہرا راز رکھتا ہے۔ یہ صرف سو جانا نہیں ہوتا، یہ نیند عام نیند نہیں ہوتی، یہ روحانی نیند ہوتی ہے کہ اللہ کے قرب کا ایک نیا دروازہ کھلنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ دل سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب زبان خاموش ہو جاتی ہے اور صرف دل کے جذبات اللہ سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اسی خاموشی میں جب آنکھ لگتی ہے تو روح اللہ کے قرب کی ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں سکون، روشنی اور محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سکون کسی علاج، دولت یا رشتے سے نہیں ملتا، یہ صرف ذکر الہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہوتے ہیں کیونکہ اس لمحے اس کے دل میں صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، اور جب اللہ اس ذکر کو قبول کرتا ہے تو اس بندے کو ایک نورانی طاقت عطا کرتا ہے جو دل کو روشن اور روح کو ہمیشہ کے لیے سکون دے دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور وہ کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ دوستو، تو آئیے جانتے ہیں وہ 4 طاقتور روحانی نشانیاں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ دوستو، آئیے گا پہلی نشانی، دل میں سکون کا اترنا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں آنکھیں بوجھل ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ دعا کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں، الفاظ جیسے رک سے جاتے ہیں مگر دل بولتا رہتا ہے؟ اسی لمحے اگر آنکھ لگ جائے تو سمجھ لیجئے گا روح اللہ کے قرب میں چلی گئی ہے۔ یہ وہ روحانی کیفیت ہے جہاں بندہ اپنے رب کے ساتھ اتنی گہری بات چیت میں مشغول ہو جاتا ہے کہ دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ ایک خاص روحانی سکون عطا کرتا ہے جو دل کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اور نیند اسے گھیر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سونے کو بھی عبادت لکھ دیتا ہے۔ یعنی جب دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو تو نیند بھی عبادت بن جاتی ہے، اس کی ہر سانس عبادت اور اس کا سکون سجدہ بن جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود یہ شخص گھبراتا کیوں نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت ہے۔ ایسے لوگ طوفانوں میں بھی پرسکون رہتے ہیں کیونکہ ان کا دل اللہ کے نور سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ صرف آپ کے جسم کی ہی نہیں، آپ کے خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کی صرف آنکھیں نہیں کھلتی بلکہ ایک نئی روشنی آپ کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دوستو، آپ کا دل ہلکا، ذہن صاف اور روح مطمئن محسوس کرتی ہے۔ دوستو، نشانی نمبر 2، تہجد میں رونے والوں کا انعام۔ جو شخص رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے سو جاتا ہے، اللہ اسے اپنے قرب میں جگہ دے دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کے لیے اٹھو، یہ تمہارے لیے جائز عبادت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ چند دنوں میں پوری ہو گئی۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی قرب کی نشانی ہے۔ ایسے بندوں کے لیے دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی دیوار نہیں رہتی،
اللہ ان کی دعا کو اسی لمحے قبول کر لیتا ہے جب وہ ذکر کرتے کرتے تھک کر سو جاتے ہیں، جب رات کے سناٹے میں بستر پر لیٹے آنسو بہاتے ہیں، وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آتے، وہ دل کا درد جو صرف آپ جانتے ہیں۔ کیا وہ لمحہ اس کی نظر سے چھپ سکتا ہے؟ کیا وہ رب جو تمام دلوں کے رازوں کو جانتا ہے آپ کی خاموش دعا نہیں سنے گا؟ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء اور بزرگان دین نے اس کو راز اور نیاز کا وقت کہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں یعنی لیٹے پر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی یاد کسی خاص حالت یا جگہ کی محتاج نہیں، دعا الفاظ کی ترتیب نہیں، یہ روح کی زبان ہے۔ رات کی تاریکی میں جب آپ سچے دل سے اپنے خوف، اپنی امیدیں اور اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو تو وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، وہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن اور ہر خاموش دعا کو اپنی رحمت کے سمندر میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، نشانی نمبر 3، خوابوں کا نور۔ ایسے لوگوں کو اکثر خوابوں میں روشنی، نور یا روحانی احساسات محسوس ہوتے ہیں، کبھی کوئی پیغام، کبھی نصیحت یا کبھی دل کے اطمینان کی صورت میں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے قریب رہتے ہیں، اور جب اس کا محبوب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی دعا میں ایک روحانی اثر ہوتا ہے، یہ روحانی طاقت انہیں نفرت، حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جھوٹ اور غیبت سے نفرت ہونے لگتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ دوستو، اللہ خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اللہ کے قریب ہو جائے اسے دنیا کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے دلوں سے خوف نکل جاتا ہے، نہ کل کا خوف، نہ لوگوں کا، نہ ماضی کا، نہ غم کا۔ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بغیر کسی دکھاوے، بغیر کسی دباؤ کے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ دوستو، نشانی نمبر 4، سب سے بڑی روحانی طاقت اللہ پر کامل یقین۔ سب سے عظیم روحانی نشانی یہ ہے کہ لوگ خود کہہ اٹھتے ہیں، اس بندے سے مل کر دل کو سکون ملتا ہے، اس کی بات میں تاثیر ہے، اس کی آنکھوں میں روحانیت ہے۔ پورے دن بھر کی تھکن کے بعد جب خیالات بکھرے ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ سے رابطہ بنا کر سوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں یقین بھر دیتا ہے، اور یہ یقین اسے نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے شور میں بھی اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں۔ جب راستے بند لگتے ہیں، اللہ ان کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے، اللہ ان کے دل میں نور اور صبر ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ روحانی لوگ ہیں جن کا ذکر زمین پر کم مگر عرش الہی پر زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ طاقت ظاہری نہیں بلکہ باطنی روشنی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے جو دنیا کے کسی بڑے ادارے یا کسی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی۔ رات کبھی کبھی جنگ بھی ہوتی ہے، پچھتاوے، وسوسے، وہ سب آپ کے ذہن پر حملہ کرتے ہیں، لیکن دل سے نکلا ہوا ایک جملہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں ہوں، پوری فضا کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور جب آپ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہو اور سرگوشی میں کہتے ہو، یا اللہ مجھے نہیں پتا کل کیا لائے گا دوستو، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، تو فرشتے حرکت میں آتے ہیں اور رب کی رحمت آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ پھر آپ کی نیند صرف آرام گاہ نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی پناہ گاہ بن جاتی ہے، جہاں اللہ آپ کی روح کو سکون دیتا ہے اور آپ کے دل سے فکروں کا بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ ایسا بندہ چلتا تو زمین پر ہے مگر اس کا دل عرش الہی سے جڑا ہوتا ہے دوستو، اور یہی روحانیت کی سب سے حسین پہچان ہے۔ تو آج رات جب آپ سونے جائیں، اپنا فون ایک طرف رکھ دیں اور اپنے دل سے بات کریں۔ کہیے، یا اللہ آج کا دن تیرے حوالے، میرا دل، میری روح، میری نیند سب تیری امان میں ہے، میرے خواب تیرے رحم میں اور میرا دل تیرے ذکر میں۔ اپنی خوشیاں سناؤ، اپنی تھکن بیان کرو، اپنا خوف، اپنی خواہش، اپنی امید سب رب کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح آپ کا کمرہ نور سے بھر جاتا ہے۔ دوستو،
اپنی رات کو پناہ گاہ بننے دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعا، سکون اور ایمان ایک ہو جاتے ہیں، جہاں زمین خاموش ہوتی ہے لیکن آسمان میں آپ کا رب آپ کی سرگوشی سنتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ لیٹ کر بھی دعا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کبھی نہیں سوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لیکن آپ کو سکون سے سونے دیتا ہے۔ آپ سو جائیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ تھک جائیں، لیکن آپ کا رب کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔